عورت سن، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ بتا رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ اس عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا باذن اللہ میں نے کہا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے یہ بات کہی۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اس عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ حضور یہ بات میں نے کہی تھی۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، بہت روئے، داڑھی شریف بھیگ گئی، اور آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم چاروں میں سے تین اپنی شادی اپنی مرضی کے مطابق کر لے، لیکن آپ چاروں میں سے کوئی ایک بیٹا اپنی ایک شادی میری مرضی کے مطابق کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرینوں پر ہو، آپ کو دیکھ کر کے کمنٹس ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کے تنقید ہوتی ہے، فلائٹ پہ جائیں تو پریشانی ہے، ٹوپی لگا لیں تو پریشانی ہے، اتار دیں تو پریشانی ہے، اس لباس میں سفر کرنا مشکل کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابوں میں کہتے ہیں لوگ کہ محاورہ ہے کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دیا۔ ہمارے یہاں ایک امام صاحب آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے نا بڑوں کو بھی غریبوں کے قریب لا کے کھڑا کر دیا، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دیا، یہ محاورہ بن گیا۔ لیکن ہم نے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا ہے؟ جب میں نے فائل پڑھی تو پتا چلا 1350 سال پہلے ملک شام، جسے سیریا کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، جس کے آنگن میں ایک ایسی قبرستان ہے جس میں امام حسین کی سگی بہن امی زینب آرام کر رہی ہیں۔ اگر دل کہے تو بولو امام حسین کی سگی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی منع کرے تب بھی کہنا کہ سرکار بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں، سرکار امیر معاویہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی مبارک شہر میں سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد ابن ولید بھی آرام کر رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی آرام کر رہے ہیں، جناب عمر بن عبد العزیز نام کے ایک بڑے عظیم بزرگ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی شہر کے قریب میں ابن بطوطہ بھی لیٹے ہیں، اسی شہر میں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ بڑی زیارتیں ہیں، مجھے ادھر جانا نہیں ہے، مجھے بس ایک دو باتیں کرنی ہے۔ ہم اپنے کھان پان پر غور کریں تاکہ ہم قرآن کا وہ نور پا جائیں جو متقیوں کے لیے قرآن میں محفوظ ہے۔ ایسے بہت لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن فیض نہیں ملتا۔ تو میں نے جب دیکھا تو پتا چلا ملک شام کے جنگل میں ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پی رہے تھے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک صاحب نے کہا کیا شیر اندھا ہے کیا، یا یہ بکری پاگل ہے کیا؟ بولے کیوں؟ بولے شیر بکری پہ حملہ کیوں نہیں کرتا، یہ بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں؟ تو ایک شخص نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت ایک مسلمانوں میں بادشاہ آیا ہوا ہے جس کا نام عمر بن عبد العزیز ہے۔ سنبھل کے بولنا، ہنگامہ وغیرہ کا میں قائل نہیں ہوں، میرے لیے پریشانی کا وقت، میری ایک بات رکھ لیں اور بس میں آپ کے پیروں کی مٹی لے جاؤں گا، یہ میری قبر میں کام آئے گی۔ بڑی دنیا ہے، مصروفیت ہے سب کے ساتھ میں، معلوم ہے اس کو یاد کرے تو بات بنے گی۔ کہا کہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام عمر بن عبد العزیز ہے۔ بولے کیا مطلب؟ یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، شیر کس سے ڈرتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا بات یہ ہے کہ جو بادشاہ عمر بن عبد العزیز ہے یہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرا کرتے ہیں۔ ہم سے تو انسان بھی نہیں ڈرتے، اللہ یہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام؟ بولے عمر بن عبد العزیز۔ کوئی معمولی آدمی نہیں عمر بن عبد العزیز، اپنے وقت کے گورنر تھے، ان کے باپ بھی بصرہ کے گورنر تھے، ان کے سسر کے باپ کے باپ، تینوں اپنے دور کے سب سے بڑے بادشاہ وقت کہلاتے تھے، بڑے بڑے ترم خاں میں شامل تھا۔ حالانکہ میرے دل میں ان سب کی محبت نہیں ہے کیونکہ ان کے دور میں اہل بیت پر ظلم بہت ہوا۔ یہ علماء جانتے ایک اندر کی بات ہے، خاموشی سنیں آپ اور پھر باتوں کے مقصد تک جائیں آپ۔ جب میں نے دیکھا کہ یار پتا کروں عمر بن عبد العزیز کے دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوا کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرتے ہیں، تو میں نے ان کا بایو ڈاٹا پڑھنا شروع کیا۔ ان کا باپ کون تھا، ان کے باپ کے باپ کون تھے، باپ کا باپ کون تھا، ان کی ماں کون تھی، ماں کی ماں کون تھی، ماں کی دادی کون تھی۔
جب میں نے پڑھا تو ان کے اجداد امجاد میں ایک نام آیا جس کا دنیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ ایک آدمی بولے میں نے کیا نام لیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا؟ عمر فاروق اعظم۔ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ قرآن کی تقریباً 30 آیتیں ان کے ارادے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اگر ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، حضور نے فرمایا تھا اے لوگوں جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کر لینا۔ پہلو یہ رسول میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور کے پہلو میں وہ گنبد خضرا جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اس کے نیچے حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے، ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئی ہے، ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ پائی۔ یہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ، ذرا ان کے نام پر ہم اور آپ پھر سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ اس کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے، سوڈان کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے۔ قریب میں اس ادارے سے محبت کرنے والے لوگ جو چلے گئے دنیا سے، جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں، اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اس نام کی برکتوں سے ان بچیوں کے قدم میں اللہ برکت دے، آمین کہہ دیں۔ سنیں آپ، جب میں نے دیکھا کہ ان کے بزرگوں میں ایک نام ہے عمر فاروق اعظم کا تو میں نے ان کی ہسٹری پڑھی۔ دیکھیں دادا کا اثر پوتے میں کیسے آیا، دادا کا اثر پوتے میں کیسے آیا، نانا کا اثر نواسے میں کیسے آیا۔ وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے ان باتوں کو اپنے گھر میں بتاؤ گے؟ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، پتہ نہیں کیوں مجھے آپ اچھے لگ رہے ہیں، میرا دل بہت سکون پاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے جو تھوڑا سا جلسے کو مقصد کی طرف لے کے جاتے ہیں الحمدللہ، اور ایسے سلیقے سے علماء اکرام کی وجود ہوں تو اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے فضل سے روحانیت پیدا کر دیتا ہے۔ سنیں آپ، سرکار عمر فاروق اعظم کون ہیں؟ دنیا کے اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، مومنوں کے امیر ہیں۔ اتنے بڑے مومنوں کے امیر کے باوجود راتوں کو مدینہ شریف میں عمر فاروق اعظم جب راتوں کو نکلتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں اکیلے تو اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے۔ عمر فاروق اعظم اپنے چہرے کو چھپا لیتے اور عصا لاٹھی لیتے اور پگڑی باندھ لیتے اور راتوں کو ہر گھر کے دروازے کے قریب کان لگا کے سنتے۔ اگر کوئی بوڑھا ضعیف انسان روتا دوا کے لیے تو اس کی دوا کا انتظام کر دے، اگر کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن میں ہوتی تو اپنی بیوی کو لے کے آتے، حدیث شریف میں۔ اور اگر کوئی بچہ بھوکا سوتا روتا رہتا تو اپنے گھر سے وہ اناج لا کر کے، آٹے لا کر کے اس کے گھر میں روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور ان یتیم بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق اعظم کی عادت تھی۔ ایک دروازے کے قریب سے نکلے تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ کیا کہا؟ دودھ میں پانی ملا دے۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی نے کیا کہا؟ نا 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 نا۔ بولے کیوں؟ بولے عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ جلدی بولو عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ دروازے پر کھڑے ہیں۔ پھر ریورس کرتا ہوں، ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے تو لڑکی نے کہا عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے گا۔ ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا عقیدہ تھا یار، انہی کے لیے قرآن کہتا ہے میں انہی کے لیے ہدایت ہوں۔ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ عقیدہ آپ کا ہے؟ کس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اٹھائے رکھیں اٹھائے رکھیں، تکلیف نہ ہو تو اٹھائے رکھیں۔ عقیدہ ہے آپ کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کا حبیب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ ہے، لیکن معافی چاہتا ہوں یہی عقیدہ بند کمرے میں ہوتے ہیں تو کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم ہوتے ہیں کھڑکیوں کے پردے بند کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ بھائی، کھڑکیوں کے پردے بند کرتے ہیں اور دروازے بند کرتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، رات رات بھر گانے بجانے سنتے ہیں، تو یہ عقیدہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت بھی تو اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اس وقت بھی تو اللہ کے رسول ہمیں دیکھتے ہیں، تو کیا یہ سارے جرم ہم اللہ کے رسول کی موجودگی میں کرتے ہیں؟
ہمیں آپ بتائیں اور آپ مجھ جیسے کتوں سے بدتر انسان سے پوچھیں آصف صاحب تم بھی تو یہی جرم کرتے ہو، تو نہ تمہارے پاس کوئی جواب ملے گا نہ میرے پاس کوئی جواب ملے گا۔ معافی چاہتا ہوں، جب کوئی بڑے القاب و آداب سے بلاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ صاحبو، بڑی اندھیر قبر ہے اور بڑی مشکل کی وہ آنے والی ساعت ہے جس کی طرف دل جاتا ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ کیا کہا؟ ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دو، لڑکی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ کہا لڑکی نے کیا کہا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے سنا تو دروازے پر ایک نشان لگایا اور واپس آ گئے۔ صبح کو پولیس بھیج کر کے اس گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو پکڑ کر لاؤ، یہ الٹیمیٹم دیا۔ اس گھر میں دو ہی لوگ تھے، وہ ماں اور بیٹی۔ میری بہنوں سننا، ماں اور بیٹی جب وہ دونوں آئے عمر فاروق اعظم کے چٹائیوں کے دربار میں بیٹھے نا تو آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹھ جاؤ، اور اس عورت سے کیا فرمایا؟ عورت سن، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ یہ بتا رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ اس عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا باذن اللہ میں نے کہا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے یہ بات کہی۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اس عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ حضور یہ بات میں نے کہی تھی۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، بہت روئے، داڑھی شریف بھیگ گئی، اور آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم چاروں میں سے تین اپنی شادی اپنی مرضی کے مطابق کر لے، لیکن آپ چاروں میں سے کوئی ایک بیٹا اپنی ایک شادی میری مرضی کے مطابق کر لے۔ تو چاروں میں سے ایک بیٹے نے کہا ابو آپ کسی بیٹے کی شادی کہاں ایک کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا میں اس لڑکی سے اپنے کسی ایک بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا چند منٹوں کی گفتگو میں آپ نے اس لڑکی کے اندر کیا چیز دیکھ لیا کہ آپ کو بہو بنانے کا اس کا دل کہنے لگا۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے اور کیا کہا صاحبو، یہ مبارک زمین ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے سنیں گے۔ عمر فاروق اعظم نے کیا کہا اے میرے بیٹے سن، یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرتی ہے، یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرتی ہے، اللہ سے بہت ڈرتی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ جس گھر میں دلہن بن کے جائے گی، جس شوہر کے نکاح میں ہوگی، جس کی یہ زوجہ بنے گی، اس کا ہسبینڈ جس کا زوج بنے گا، وہ دونوں اتنے خوش قسمت ہوں گے۔ جس گھر میں یہ لڑکی جائے گی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ اس کی نسلوں کو اپنا ولی بنا کے پیدا کرے گا۔ اس کے گھر میں ولایت بن کر کے نور آئے گا، اس کا شہزادہ آئے گا، اس سے گھر میں جو اولادیں ہوں گی نا اللہ کا مقرب بن کے پیدا ہوں گے۔ بیٹا تیار ہو گیا، کیا کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیا۔ اسی دربار میں عمر فاروق اعظم نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا۔ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، اینڈ تک لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ، جب اس نیت خالص کے ساتھ رشتے ہوا کرتے ہیں تو خدا کی قسم پھر کیا ہوتا ہے، اگر دل کہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا۔ جب ایسی لڑکی کا قدم عمر فاروق اعظم کے گھر میں آیا اور ان کے بیٹے نے اتصال کا شرف حاصل کیا تو انہی کی تیسری نسل جب پیدا ہوئی تو دنیا اسی کو جناب عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرا کرتے۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ ہم تو کھیل کود کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو تفریح کرنا ہے، مذاق کرنا ہے، ہنسی مذاق کی محفلوں کے ہم دل دادا ہے۔ ہماری نسلیں کیسے پاکیزہ ہوں گی؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا وہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم پرہیزگار ہے نہیں، اسی لیے بات نہیں بنتی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ؟ 10 سال تک کسی دوسرے جلسے میں نہیں جاؤ گے، لیکن اگر ابھی سے سچ بولنا حلال کھانا شروع کر دو گے تو ہر شب کو جلسے